بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین اور ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاغ القرآن و حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے گا، اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ بلکہ دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 35 اور 36 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اب اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یا بنی آدم اما یاتینکم، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے آغاز تخلیق ہی میں صاف فرما دی تھی کہ اے بنی آدم، یاد رکھو اگر تمہارے پاس خود تم ہی میں سے ایسے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات سنا رہے ہوں، تو جو کوئی نافرمانی سے بچے گا اور اپنے رویہ کی اصلاح کر لے گا، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور ان کے مقابلہ میں سرکشی برتیں گے، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر سماعت ہونا، وہی اہل دوزخ ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات قرآن مجید میں ہر جگہ اس موقع پر ارشاد فرمائی گئی ہے جہاں آدم و حوا علیہم السلام کے جنت سے اتارے جانے کا ذکر آیا ہے، لہٰذا یہاں بھی اسی موقع سے متعلق سمجھا جائے گا، یعنی نوع انسانی کی زندگی کا آغاز جب ہو رہا تھا، اسی وقت یہ بات صاف طور پر سمجھا دی گئی تھی۔ حدیث مبارکہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی صفیں درست کیا کرو، اس لیے کہ صفوں کی درستی کمال نماز میں سے ہے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 723۔ فوائد، اس میں بھی صفوں کی درستی کی تاکید ہے، بلکہ یہ کمال نماز اور اقامت نماز کا ایک حصہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ صفوں کی درستی کے بغیر نماز صحیح معنوں میں نماز ہی نہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دین میں نظم و قرینے کو کس قدر اہمیت حاصل ہے کہ نماز میں اس کی باقاعدہ تربیت دی جا رہی ہے۔ یہ تھا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج آپ نے سورہ الاعراف کی آیات مبارکہ 35 اور 36 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ آج کا ولاگ ختم کرنے سے پہلے دوبارہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے
یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کر لیں تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، نہ صرف آپ بلکہ آپ کے دوستوں تک بھی باقاعدہ اور بروقت پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی اس میں شامل کر لیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا یہ ولاگ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔